غزوہ احد میں جب پہاڑ میں تشریف لے گئے پیچھے کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور ابو سفیان چڑھ آیا پہاڑ پر، تو اس نے آ کر جو سوالات کیے اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو پوچھا افیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ اور پھر جب کوئی جواب نہ آیا تو پوچھا اچھا یہ بتاؤ افیکم عمر، کیا تم میں عمر ہے؟ اسے بھی معلوم تھا کہ ہم مسلمانوں میں سب سے پہلے آقا دو جہاں ہیں، پھر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر۔ مصر سے خط آیا کہ دریائے نیل کا پانی بند ہو جاتا ہے، اور یہاں رسم ہے جب یہ پانی بند ہو جاتا ہے تو ایک کم عمر کماری بچی کو دلہن کی طرح سجا کر یہ دریا کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر اگلے دن دریا چل پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور وہ بھجوایا اور کہا کہ یہ ڈال دیں۔ دریا رکا ہوا تھا، پانی نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، اور وہ دریا اگلے دن صبح چل پڑا، اور وہ دن مزاج مستشرقین نے یہ بات لکھی، مغربی مصنفین نے یہ بات لکھی کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا سوئے گا تو قیامت میں عمر سے سوال ہوگا۔ رونا بند نہ ہو، اس کی دیگچی نیچے نہ اترے چولہے سے۔ حضرت عمر اپنے غلام کے یہاں تشریف لے گئے، سلام کیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ بھوک سے سوتے نہیں اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، پانی گرم کر کے بہلا رہی ہیں۔ تو رو پڑے اور کہا کہ عمر تیرا کیا بنے گا، تو اتنا غافل ہو گیا۔ بیت المال تشریف لائے، بیت المال کے نگران سے غلہ اور اناج لیا اور ایک بوری اپنی کمر پر لا دی۔ غلام نے کہا مجھے دیں، فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو بھی میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور خود اپنی کمر پر غلام کے ہمراہ اناج لاد کر لائے اور اس عورت کو دیا۔ فارس سے قاصد آیا، مدینہ میں داخل ہو کر لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ قصر خلافت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے یہاں قصر نہیں ہے۔ تمہارے امیر کہاں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی الگ جگہ نہیں ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں، یہیں فیصلے کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا اس وقت تو پتہ نہیں کہاں ملیں گے، مدینہ سے باہر نکل جاؤ، آس پاس ملیں گے، کہیں مل جائیں گے، کہیں۔ فاروقی مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد
کہ لگتا ہے کہ عمر دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ مشہور تھا کہ خونخوار درندے بھی وہ معصوم دوسرے جانوروں پر حملہ نہیں کرتے ہیں۔ جنگ میں جہاد کرتے ہوئے صحابہ کو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ نے درمیان کے پردے ہٹائے، آپ نے فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پیچھے کی طرف آؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ وہاں صحابہ نے وہ آواز سنی اور وہ پہاڑ کی طرف پیچھے آئے جہاں پیچھے سے حملے کا خطرہ تھا۔ اس کائنات میں اگر اللہ کا سب سے بڑا کوئی ولی ہے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ کیوں کہ انبیاء کے بعد یہ سب سے بڑی اور برگزیدہ جماعت ہے۔ انبیاء کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتے ہیں اور اپنے ولیوں کے ہاتھوں پر کرامات دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے نہری نظام، سڑکوں کی تعمیر، مناسب وقفوں سے کنووں کی تعمیر، فوجی چھاونیوں کا قیام، فوجیوں کی محاذوں پر روانگی اور چھٹی کا نظم الاوقات، محکمہ ڈاک کا باقاعدہ قیام، نگرانی کے لیے شرطہ اور پولیس کے محکمے کا قیام، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے۔ ملک کی یونٹوں کے لحاظ سے تقسیم اور ہر یونٹ پر الگ الگ نگران، اور اس وقت تک کسی کو ترقی نہ دینا جب تک کہ وہ اپنے منصب کا اہل آدمی پوری طرح تیار کر کے نہ دے دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ آپ فرماتے تھے تم میں میرے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جس کی نماز بہتر ہے۔ جو نماز کا خیال کرتا ہے وہ باقی امور کا خیال کرے گا، جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ باقی امور کو بھی ضائع کر دے گا۔